الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا تھا کہ بدوی نے آپ سے سوال کیا تھا جنت سے قریب ہونے کی اور جہنم سے دور ہونے کی بات بیان کر دیجئے۔ 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی تھیں: توحید، نماز اور زکوٰۃ اور صلہ رحمی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس موقع پر 4 چیزوں کا بیان کر دینا ہی آپ مناسب سمجھتے تھے حالات اور وقت کے لحاظ سے، لیکن مختصر سے اس کی شرح بیان کر دوں کہ جب وہ آدمی جانے لگا، حدیث شریف میں آتا جب وہ دیہاتی چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مضبوطی سے اس پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کے اندر 3 مقام پر راوی نے اپنا شک بیان کیا تھا، یعنی مہار کے بارے میں، یا آپ نے ختام کا لفظ استعمال کیا تھا یا زمام کا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کہا تھا یا محمد کہا تھا، مفہوم ایک ہی ہے۔ لقد وفق کہا او لقد ہدی کہا، توفیق دی گئی یا ہدایت دی گئی، لیکن یہ بیان کرنے سے مقصد یہ کہ ہمارے جو یہ راویان حدیث تھے، حدیث کے روایت کرنے والے، صحابہ ہوں، تابعین کی جماعت ہو، تبع تابعین کی جماعت ہو، روایت بیان کرنے میں بڑا احتیاط رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ 3 مقام پر راوی کو جو شک ہوا، شک بھی بیان کر دیا، معانی میں ایک ذرہ برابر فرق ہی نہیں تھا، لیکن بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا تھا یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا۔ پھر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، ناقے پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، ایک انجانا آدمی سفر کی حالت میں آ کر آپ کے سامنے مہار پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ مجھے بتا دیجیے کہ جنت سے قریب ہونے کی، جہنم سے دور ہونے کی کچھ کیا مسائل ہیں۔ اس کے اس طرز عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اس کی دینی حرص پر آپ اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور اپنے رفقائے سفر کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اسے کیسی ہدایت دی۔ پھر اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو دوبارہ بیان کرو تم نے کیا بات کہی تھی، تاکہ آپ کے رفقا سفر کرنے والے جو ساتھی تھے وہ بھی سن لے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دع الناقہ، میری ناقہ چھوڑ دو، اونٹنی چھوڑ دو، اور اس کے بعد وہ دیہاتی چلا گیا۔ حقیقت میں پیغمبری کیا ہے؟ شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو، اسلامی ارکان پر جنت کی بشارت۔ طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال جاء رجل، یہ سب الگ الگ واقعات ہیں۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، اہل نجد میں یعنی نجد والوں کی طرف سے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔
سائر الراس، ان کی حالت بیان کر دی کہ بہت دور دراز سے آئے تھے، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ نحن نسمع دوی صوتہ، اور آتے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کر رہے تھے، اس سوالات کو ہم سن رہے تھے، ولا نفقہ، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے ما یقول، وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کچھ بھن بھناہٹ سی آواز آ رہی تھی اور دور سے سوال کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور آتی سوال کر دیا اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہیں، ذرا بیان کر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن رات میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فقال هل علی غیرہن، یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 5 وقت کی نمازیں آپ نے بتائی ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں ہیں؟ فقال اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں، اور فرائض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی نماز پڑھ لو۔ 5 وقت کی نمازیں جو فرائض ہیں میں نے بیان کر دی، جو اسلامی اہم فریضہ ہے، لیکن ان کے علاوہ کچھ نوافل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، اس کو تم کو اور اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر سوال کر لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، ہاں رمضان کے ایک مہینے کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ فقال هل علی غیرہن، یہ بیان فرمائیے کیا اس ایک مہینے کے علاوہ بھی اور روزہ رکھنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان تطوع، لا، صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ بات اور ہے تو تم نفلی روزے رکھ لو، اس کو تمہیں اور اجر ثواب ملے گا۔ قال، اس کے بعد راوی کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس زکوٰۃ کی تشریح بیان فرمائی کہ سال میں 1 مرتبہ تم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب دوبارہ سوال کر لیا، حل علی غیرہا، کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کچھ دینا ہے؟ فقال لا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، صرف زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 مرتبہ، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی صدقات کرتے رہو، خیرات کرتے رہو زکوٰۃ کے علاوہ، کسی کو کپڑے پہنا دو، کسی کی مدد کر دو، کھلا دو، یہ کر سکتے ہو، تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ قال، اس کے بعد پھر راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فادبر الرجل، وہ آدمی واپس جانے لگا، وہ یقول، یہ کہتے ہوئے وہ آدمی واپس گیا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم کھا کے بیان کیا، قسم وعدہ لا شریک لہ کی، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ فقال، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، افلح الرجل ان صدق، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بات کہی ہے، یعنی اسلامی ارکان جو ان کے سامنے بیان کیے گئے، اگر اس پر آدمی عمل کرے گا تو یقیناً یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام،
یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس روایت کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا ہو، اور حج کا جو واقعہ پیش آیا وہ فرض ہونے کا سن 8 یا 9 ہجری میں آیا۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج کا اور دوسرے احکامات کا بھی ذکر کیا ہو، مگر راوی نے، روایت کرنے والے نے، صحابی نے یعنی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اختصار سے کام لیا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا، راوی حدیث آپ جو بیان کرتے تھے اس کا مفہوم بیان کرتے تھے یا اختصار کے ساتھ بیان کر دیتے تھے، اور حقیقت میں واقعہ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کے اسی حدیث میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، یہی راوی طلحہ بن عبید اللہ کہ جس روایت میں نماز کا بھی ذکر ہے، جس میں روزے کا بھی ذکر ہے، جس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور روایت کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ فَأَخْبَرَهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بہت سارے حکامات بتلائے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اسلامی 5 فریضہ ہے۔ اگر کسی بندے نے عمل کر لیا، گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچا لیا، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، تو اب اس 5 اسلامی ارکان پر عمل کرتا رہے، اگر توبہ نہیں کیا گناہوں سے، چاہے صغیرہ کیا ہو چاہے کبیرہ کیا ہو، یقیناً اس کی سزا تو ملنی ہے۔ ان 5 ارکان کا، رکنوں پر عمل کرنے کا ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن جو گناہ کیے گئے اس پر توبہ نہیں کیا گیا، استغفار نہیں کیا گیا، معافی نہیں مانگی گئی، اس کی سزا تو ملنی ہے، اور سزا ملنے کے بعد یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لی ہو، توبہ استغفار کر لیا ہو، اس لیے کہ توبہ استغفار سے بہت بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شرک اکبر بھی معاف ہوتا ہے۔ بتوں کے پوجنے والے، آگ کو پوجنے والے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، پر غیر اللہ کی پوجا پاٹ آدمی کر رہا ہے، لیکن ایک وہی آدمی اسلام لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسلام اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی، اور یقیناً یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ہم سب اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اسلامی ارکان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے جو کہ بیان کیا گیا تھا ایک روایت میں کہ آپ نے 4 چیزیں بیان کی تھیں، روزہ، حج چھوڑ دیا تھا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی انہی 4 چیزوں کے بارے میں بہت کاہلی سستی سے کام لیتا ہے، پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ برابر نہیں دیتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیتا ہے، قطع رحمی کر لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ لیکن ہاں، جب بیان آتا ہے، معاملہ آتا ہے روزے کا، ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے کہ وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ روزہ رکھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، یا جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو نماز بھی شروع کر دے گا، روزہ بھی شروع کر دے گا، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا سب سے آزاد ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دیا ہے انہی چیزوں پر، توحید پر،
توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پانچوں فرائض میں سے کوئی ایک چھوڑ دیتا ہو، حج کا معاملہ ایسا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد بھی وسعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وسائل موجود ہیں، اس کے بعد حج نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، بلکہ حدیث شریف کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ماں تھا، جو آدمی مر گیا ہو اس حال میں کہ اس پر حج فرض تھا لیکن حج نہیں کیا، وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو اپنی خلافت کے زمانے میں اعلان کر دیا تھا باہر ملکوں میں کہ جن پر حج فرض ہے، حج نہیں کرتے، ان پر جزیہ لگا دو، ان سے جزیہ، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ انشاءاللہ حج کے فرضیت پر مستقل اسی عنوان سے ایک بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کو بیان فرما دیا، یہ بہت ضروری ہے اور حج بھی فرض ہے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آئیے، ارکان اسلام کی دعوت میں ایک ترتیب ہونی چاہیے اور تدریجاً بیان کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اس عنوان سے انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا اگلے حلقے میں کہ ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب ہونی چاہیے، پہلے کس چیز کی دعوت دی جائے، اس کے بعد کس چیز کی دعوت دی جائے۔ اگلے حلقے میں انشاءاللہ یہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔